أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ساتھ آزمائش لگا رکھا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ آزمائش ہے. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ انبیاء کرام آزمائے جاتے ہیں، پھر جو ان کے درجات کے قریب ہوتے ہیں، پھر وہ جو ان کے درجات اس سے قریب ہوتے ہیں. تو قرآن کے آیات اور احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آزمائش انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. انہیں آزمائشوں کے ساتھ ہم کو جینا ہے، مرنا ہے. لیکن کبھی حالات ہمارے موافق ہوتے ہیں، کبھی حالات ناموافق ہوتے ہیں. جب حالات ناموافق ہو تو ایسے وقت میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. صبر کرو، حالات کا مقابلہ کرو، جزا فضا مت کرو، شکوہ شکایت مت کرو، مقابلہ کرو، صبر کرو. بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صبر کرنے والوں کو بشارت سنائیے، ان کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے نعمتیں تیار کر رکھا ہے. وہ صابرین جو مصیبت آنے پر شکوہ شکایت نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر کے جانے والے ہیں. تو آزمائش ہر ایک کے ساتھ ہے. صبر و تحمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ ساری چیزیں جب ہمارے اندر ہو جائیں گی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہوگا.
وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا، اتنا دے گا کہ ہم اس کو اندازہ نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے۔ تو آزمائش نعمتیں ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، بندے کو آزماتا ہے، پھر جب بندہ کھرا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ڈبل چوبل اسے عطا کر دیتا ہے۔ موجودہ حالات ہندوستان کا بہت زیادہ بھیاوے ہے، بہت زیادہ ڈینجر ہے، خطرناک ہے۔ ایسے حالات مسلمانوں پر نہ کبھی آیا تھا اور نہ انشاءاللہ کبھی آئے گا۔ ایسے وقت جب فرقہ پرستوں کی حکومت چل رہی ہے، مسلمانوں کو دبانے کے لیے، کچلنے کے لیے، ان کو برباد کرنے کے لیے ہر وہ نسخہ، ہر وہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے جس کا آپ اور ہم تصور تک نہیں کر سکتے تھے۔ آج اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیز میں ان چیپٹروں کو داخل کیا جا رہا ہے جو شرکیہ ہے۔ کلچرل پروگرام کے نام پر ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں ان کے بتوں کے، ان کے خداؤں کے تقدس ڈالا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے اصل تاریخ جو 800 سالہ مغلیہ دور میں رہا، جس دور میں ہندوستان ترقی کرتا چلا گیا، اس تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے۔ اس دور کے ہسٹری کو نکالا جا رہا ہے، سلیبس سے باہر کیا جا رہا ہے۔ وہ مقامات، وہ جگہیں، وہ شہر جن کا نام اسلام سے یا مسلمانوں سے ملتا جلتا دکھ رہا ہے، اس کا نام بدلا جا رہا ہے۔ مسلمان بچیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان سے نکاح کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے ہندو بچوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اور پچھلے 10-12 سال میں جو لنچنگ ہوئی ہے، ماب لنچنگ کے واقعات ہوئے، وہ سب آپ کو معلوم ہے۔ پچھلے 10-12 سالوں میں جو نفرت پھیلایا گیا، جو نفرت کے زہر کو بویا گیا، اور وہ زہر اب پودا بن کر کے باہر آیا ہے۔ اب یہاں سے آپسی الفت، محبت، ہمدردی، بھائی چارگی، یہ سب کے سب ختم کر دیا گیا ہے۔ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ کچھ لوگ اب اس طریقے سے ایسے ذہن بنا رہے ہیں کہ ان کے سامنے آپ اگر اپنا گردن بھی کاٹ کر کے دے دیں، محبت کے لیے، بھائی چارے کے لیے اپنے گردن بھی کاٹ کر کے دے دیں، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، گردن صحیح نہیں کٹا ہے، اوپر سے کٹا ہے، نیچے سے نہیں کٹا ہے۔ ہم گردن بھی اگر کاٹ کر کے دے دیں، پھر بھی وہ ہمارے بھائی چارے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں ہمارے پرخوں نے دی۔
دلی سے لے کر لاہور تک جتنے سڑکیں تھیں، ان سڑکوں میں جتنے پیڑ پودے تھے، ان پودوں میں، ان جھاڑوں میں، ان درختوں میں پھانسی کا پھندا لگایا گیا تھا۔ ہر پھندے میں مسلمانوں کو پھانسی دی گئی، مسلمانوں کے املاک لوٹے گئے، مسلمانوں کی مسجدوں کو ویران کیا گیا، گھوڑوں کا استبل بنا گیا، لاکھوں علماء کرام اپنی جان کی قربانیاں دی، لاکھوں مسلمان جیلوں میں بند کیے گئے۔ ہم نے کیا، ہندوستان کو آزادی ہم نے دلایا، تم نے تو پینشن کھائے انگریزوں کی۔ انگریزوں سے تم نے معافی مانگا، معافی نامہ بھیج رہے تھے تم انگریزوں کے پاس۔ ہمارے علماء جہاد پر فتویٰ دے رہے تھے، انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے فتویٰ دے رہے تھے، اور تم معافی نامہ بھیج رہے تھے۔ سب سے زیادہ قربانیاں ہم نے دی، سب سے زیادہ نقصانات ہمیں ہوا ہے، اور آج ہم سے ہندوستان سے محبت کی ثبوت مانگی جا رہی ہے۔ آج ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم غداران قوم ہو، ہندوستانی ہونے کی ثبوت مانگی جا رہی ہے۔ جب بلبل کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، جب بلبل کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی۔ آج کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا، تمہارا نہیں، یہ ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے، ہندوستان تمہارا نہیں ہے۔ آج ہم سے کہا جا رہا ہے تم پاکستان چلے جاؤ، ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان کو آزاد ہم نے کرایا، ہمارے خون، ہمارے باپ داداؤں کے، ہمارے آبا اجداد کے خون سے یہ آزاد ہوا ہے۔ جس وقت ان کی ضرورت تھی اس وقت وہ آئے نہیں، اس وقت انگریزوں کے پینشن کھا رہے تھے۔ آج ہم سے ثبوت مانگی جا رہی، وفاداری کی ثبوت مانگی جا رہی ہے، ہم سے ثبوت مانگ رہا ہے۔ حالات حد سے زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، کہ نفرت کے بیج اتنی تیزی کے ساتھ اگ گیا کہ اب حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ابھی 2-3 دن پہلے سنبل کا واقعہ معلوم ہے نا، سنبل یوپی کی ایک جگہ ہے، وہاں کے جامع مسجد سروے کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں سروے کرنے کا حکم دیا گیا؟ ایک سپریم کورٹ کا وکیل کہہ رہا ہے ایسے جج کے خلاف پیٹیشن ڈالنا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایسے جج کے خلاف پیٹیشن ڈالنا چاہیے۔ تم کو کس نے حق دیا 300 سال 400 سال 450 سال پرانی مسجد کے خلاف سروے کرانے کی؟ تم کو کس نے حق دیا؟ جبکہ یہ قانون بنایا ہوا ہے 1992 کے ایکٹ کے تحت کہ 1947 سے پہلے جو مندر تھے وہ مندر، جو مسجد تھے وہ مسجد، جو شکل ہے اسی شکل میں رکھا جائے گا۔ تم کو کس نے حق دیا؟ چلو مان لیا تم نے حکم دیا سروے کا، سروے کرانے کے لیے سرکاری عملہ آئیں گے یا ہندو تنظیم آئیں گے؟ JSR کا نعرہ لگاتے ہوئے آ رہے ہیں، پورے فوٹوز ہیں، پورے ویڈیوز ہیں۔ کیا چل رہا ہے ہندوستان میں؟
ہے؟ مسلمانوں کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ مسلمانوں کے اندر سے ان کے روب دبدبا کو ختم کرنا چاہ رہا، ان کو احساس کمتری میں ڈالنا چاہ رہا۔ جس قوم میں احساس کمتری پیدا ہو گیا، اس قوم کو جیسا چاہو تم ویسا مو۔ اگر کسی مسلمان نے ہندو لڑکی سے شادی کر لیا، نکاح کر لیا، یہ لفظ جہاد۔ اگر یہی کام اگر الٹا ہو جائے، مسلمان لڑکی کو ہندو لڑکے اپنے رسم و رواج کے مطابق شادی کر رہا ہے، گھر واپسی، وہ لفظ جہاد نہیں؟ اس کو تلقین کی جا رہی، اس کو ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ یہ سرکار کو سب کچھ معلوم ہے، یک طرفہ فیصلہ ہو رہا ہے۔ بابری مسجد کے وقت ہم چپ رہے، یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ بابری مسجد کے فیصلہ کے وقت ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ صرف چھوڑ دو، باقی سب کچھ تمہارا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا، کچھ لیڈروں نے کہا تھا یہ نہیں ماننے والے ہیں، یہ ایک لینے کے بعد اور تمہاری چیزوں پر دعوے پیش کریں گے۔ اب دعوے پہ دعوے پیش کرتے جا رہے، بات یہاں تک آ گئی ہے اجمیر کے درگاہ میں بھی انہوں نے دعویٰ ٹھوک دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 850 سال پہلے ہندوستان تشریف لائے۔ محنت اسلام کے خاطر بہت محنت کی انہوں نے، ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ ان کا انتقال راجستھان میں ہوا، اجمیر میں ہوا، وہیں پہ ان کو تدفین کیا گیا۔ یہ تاریخ ہے، سب کوئی جانتے یہ تاریخ ہے۔ آج یہ دعویٰ ٹھوکا جا رہا ہے اجمیر درگاہ کے نیچے مندر ہے، اس کی سروے ہونا چاہیے، اس کی کھدائی ہونا چاہیے۔ یہ جا کر کے پیٹیشن ڈال رہے ہیں، جج حکم دے رہے ہیں۔ یہ کون سے جج ہے؟ کہاں کے جج ہے؟ یہ کس طریقے سے فیصلہ دے رہے ہیں؟ تمہارے پاس یہ مندر ہے یا نہیں ہے؟ اس کے ثبوت ہے؟ نہیں ہے۔ یہاں پر مسجد تھی؟ ہاں تھی۔ نماز ہوتی تھی؟ ہاں ہوتی تھی۔ اس کے پیپر ہے تمہارے پاس؟ ہاں پیپر ہے۔ ہاں 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 سب کچھ ہاں ہے۔ اس کے بعد فیصلہ ہم ہندو کے پاس میں دیں گے۔ بابری مسجد، رام مندر کا یہی فیصلہ ہوا نا، یہی ہوا تھا۔ ہندوؤں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ یہاں پر 1950 میں مسجد تھی، اس میں نمازیں ہوتی تھی، 450 سال پرانی مسجد تھی، اس لیے بھی اتہاس ہے، گواہ ہے، اس کے پیپرز بھی ہے۔ اس کے باوجود فیصلہ دیا گیا ان کے حق میں۔ میں کورٹ کو نہیں جھٹلا رہا ہوں، کورٹ جو فیصلہ دے رہا ہے، یہ فیصلہ کیسا ہے؟ سنبھل کی مسجد 450 سال پرانی مسجد ہے، لوگ بولتے ہیں۔ اس مسجد کو کھودنے کے لیے یہ لوگ آ رہے تھے، اور ساتھ میں ہندو تنظیموں کو لے کر کے آ رہے تھے۔ سروے کرنے والے کے ساتھ JSR کا نعرہ کیوں لگنا؟ تو حالات اس طریقے سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے موافق نہیں ہے، ماحول ہمارے خلاف چل رہا ہے۔ یہ جو فرقہ پرست حکومت ہے، اس کا تانا بانا اسی پر ہے۔ بس سماج میں زہر گھولو، سماج میں زہر گھولو گے تو بٹیں گے، ہندو ایک طرف ہوں گے اور ہندو اس کو ووٹ دیں گے، یہی ان کا وچار ہے، اسی پر وہ محنت کر رہا ہے۔ اور
کھلا چھوڑ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں کئی مرتبہ گستاخیاں کیا گیا، کئی مرتبہ گستاخیاں ہوئی۔ ہم نے ان کے بھگوانوں کو کبھی برا نہیں کہا، تم ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں برا کہو گی؟ پھر بھی وہ مجرم دندناتا پھر رہا، کھلا پھر رہا ہے، اور مجرم پھر ہم کو غم لایا کہ یہ جو ہے نا کاٹو کاٹو کی بات کر رہا ہے۔ مسلمان تو کہیں گے، آج مسلمان خاموش ہے، چپ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں کی ضمیر مر چکا ہے۔ مسلمان اپنے نبی کے سیرت کو سامنے لے کر کے جی رہا ہے۔ سوتے ہوئے شیر کو انگلی مت کرو، آپ اسد صاحب کی بات ہے، سوتے ہوئے شیر کو انگلی مت کرو، خدا نہ خواستہ جاگ گیا تو پھر اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم جئیں گے اپنی شریعت کے ساتھ جئیں گے، اپنے نبی کے سنتوں کے ساتھ جئیں گے، اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے ساتھ جئیں گے۔ اس لیے ہم کو اتنا ہی پریشان کرو جتنا تم برداشت کر سکتے ہو۔ طرح طرح کے بہانہ کر کے جو مسلمانوں کو، ان کے عملات کو ختم کرنے کے تم جو نفاذ قانون کر رہے ہو، یہ غلط ہے۔ ابھی وقف کا مسئلہ چل رہا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ لگے ہوئے ہیں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں، نہیں ای میل کرا، ای میل کے ذریعے سے حکومت کو یادداشت دلایا، جے پی سی میں معاملہ چل رہا ہے۔ اب قانون پتہ نہیں کس دن پھر جو ہے نا اس سے جے پی سی جو ہے نا سپریم کورٹ میں معاملہ پیش کرے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ان املاک کو حکومت نے جو بری نظر ڈالا ہے، حکومت نے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی، اگر ہم کو سڑکوں میں نکلنا پڑے تو نکلیں گے، نکلنا پڑے تو نکلیں گے، چونکہ یہ اللہ کی امانت ہے، اوقاف یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کی امانت کے لیے ہم کو اگر سڑکوں پر نکلنا پڑے تو سڑکوں پر بھی انشاءاللہ نکلیں۔ ایسے وقت میں ہم کو کیا کرنا ہے جب حالات ایسے ہیں؟ تو ایسے وقت میں آپ کو اور ہم کو اپنے نبی کی سیرت کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات، اپنے ایمان کی حفاظت ہم کو ہر حال میں کرنا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے اولاد کے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، دو ہتھیار اللہ تعالیٰ نے ہم کو زبردست دیا ہے دشمنوں سے لڑنے کے لیے، بہت بڑے ہتھیار ہے یہ دو ہتھیار۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو دو ہتھیاروں کے ذریعے سے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلا ہتھیار صبر ہے، سب سے پہلا ہتھیار صبر ہے، اور دوسرا ہتھیار ہے نماز۔ یہ دو ہتھیار کو اپنا لیجیے آپ، یہ دو ہتھیار کو آپ اپنائیں گے تو دنیا سے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کر کے بتایا ہے۔ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا ہے؟ آگ کو آگ سے نہیں بجھا سکتے آپ، آگ کو پانی سے بجھانا پڑے گا، وہ نفرت پھیلاتا رہے، ہم اپنے نبی کے محبت کو لٹاتا رہے۔ ہاں حالات اگر حد سے زیادہ خراب ہو جائے تو ان کے سامنے گر گرانا بھی نہیں ہے، ان کے پیر بھی نہیں پکڑنا ہے، حتی الامکان اس کو جواب دینے کی بھی کوشش کرنا ہے، لیکن الفت اور محبت ہم کو پہلے کرنا ہے۔ ہم اس نبی کی امت ہے جو رحمت للعالمین ہے، سارے جہان کے لیے رحمت ہے، ان کے امتی ہیں ہم۔
تو میرے نبی جب رحمت ہے تو رحمت ہمارے اندر سے بھی ٹپکنا چاہیے. سب سے پہلی چیز آپ ان دو ہتھیاروں کو اپنا لیجیے. حالات پہ صبر کریے اور نماز قائم کیجیے. نماز ہر حال میں پڑھیے. جب آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. صبر کریں گے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. دوسری بات مختصر طور پر میں بیان کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے اپنے بچوں کو آپ جو بنانا چاہے شوق سے بنائیے. ڈاکٹر بنانا چاہ رہے, انجینئر بنانا چاہ رہے, پروفیسر بنانا چاہے, سائنسداں بنانا چاہ رہے, جو بنانا چاہ رہے بنائیے, لیکن ساتھ ساتھ ایک مسلمان بھی بنائیے. ساتھ ساتھ ایک مسلمان بھی بنائیے, اس کو ایک نبی کے پکا سچا امتی بھی بنائیے. اپنے بچوں کو دینی تعلیم ان کو دیجیے. جو بچیاں بھاگ رہی ہے غیر مذہب کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, جو بچیاں وہ بچیاں بھاگ رہی ہے جو پروفیسرز ہے, ڈاکٹرز ہے, سائنسداں ہیں, بڑی بڑی ڈگریاں والیاں. مدرسے والی ایک بھی بچی نہیں بھاگی ہے الحمدللہ. ایک بھی واقعہ ایسا نہیں آیا سامنے جنہوں نے مدرسے میں پڑھی ہو یا ایسے اسکول میں جہاں پر اسلامی ماحول, وہ بچیاں ایک بھی نہیں بھاگی ہے. وہ بچیاں بھاگ رہی ہے جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں, وہ بچیاں بھاگ رہی ہیں. تو ہم ایک والدین ہونے کی حیثیت سے بچیوں پر گہری نظر رکھ کے ان کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کریں. الحمدللہ آپ کے پاس آپ کی بستی میں مکاتب ہے. اسکول چھوٹنے کے بعد مکاتب ہے. خود ہمارے پاس مکتب ہے. بھیجیے اپنے بچوں کو. عصر سے مغرب تک الحمدللہ تعلیم ہوتی ہے. تیسری بات, اپنے جھگڑوں کو, اپنے معاملات کو خود سلجھائیے. آپ کی فیملی کے جو بڑے افراد ہیں, بڑے لوگ ہیں, ان سب کو بلا کر کے اپنے گھروں کے جھگڑوں کو خود سالو کیجیے. ان کو تھانوں میں, کورٹ میں مت گھسیٹیے. کورٹ میں آپ لے جائیں گے, آپ کے فیصلہ انہوں اپنے مطابق کریں گے, آپ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گا. آپ کی شریعت ان کو کیا معلوم, آپ کی شریعت ان کو کیا معلوم ہے. تو وہ آپ کے فیصلے انہوں آپ کے شریعت کے مطابق کریں گے. ایسا گمان مت کیجیے, وہ کرنے والے نہیں ہیں اور ٹال مٹول کرتے رہیں گے. جلدی نتیجہ بھی نہیں آنے والا ہے. مسلمانوں کے فیصلے, مسلمانوں کے خاص طور پر جو طلاق, خلا, میراث, یہ جو مسئلے ہیں, یہ مسئلے 10 15 20 سالوں تک چل رہے ہیں. حالانکہ اسلام نے کیا کیا ہے, 2 گروہ, مرد کے بڑے حضرات, عورت کے بڑے حضرات مل کر کے یہ معاملہ سولو کر سکتا ہے, تھوڑی دیر میں ختم ہو جا سکتی ہے. یا بستی میں جو قاضی القضات ہے یا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہوتی ہے, اور آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہے. الحمدللہ اس بستی میں وہ بھی آپشن ہے. آپ کے مسائل کے حل کے لیے یہاں پر شریعہ قائم ہے, دارالقضات قائم ہے مسجد حسین میں. آپ کے پاس مکتب بھی ہے, شریعہ بھی ہے. آپ اپنے مسائل کو خود حل کیجیے. شریعت اسلام نے جو حقوق دیا ہے عورتوں کو, کسی شریعت نے نہیں دیا ہے, کسی مذہب نے نہیں دیا ہے. پھر بھی باور کیا جا رہا ہے, دنیا باور کرا رہی ہے کہ اسلام عورتوں پر زیادتی ظلم کر رہی ہے. اس کو قید خانے میں قید کر کے رکھا گیا ہے. حالانکہ ہماری عورتیں کتنی محفوظ ہیں ہم جانتے ہیں. جو برقع والی عورتیں, ان کے ساتھ ریپ, زنا بالجبر نہیں ہو رہا ہے. انہی عورتوں کے ساتھ زنا بالجبر ہو رہا ہے جو کھلا پھر رہی ہے. نہیں ہونا چاہیے, واقعات نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں جو حالات ہے
تجزیہ سے سامنے آ رہی ہے، میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو خدا کے واسطے اپنے آپ کو بدلیے، حالات خراب ہے، حالات کا مقابلہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو قرآن نے ہمیں کیا بتایا؟ یہ دو ہتھیار تم اپنا لو، یہ دو ہتھیار تم اپنا لو گے تو حالات تمہارے موافق ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ وہ دو ہتھیار کیا ہے؟ ایک ہے صبر اور دوسرا ہے نماز۔ یہ دو ہتھیار جب ہم اپنا لیں گے تو ہم دنیا سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ ظلم چاہے کتنا بھی ہو اس کا انت ضرور ہے۔ فرعون چاہے کتنا ظلم کر لے، کوئی نہ کوئی موسیٰ آتا ہے اس کو غرق کرتا ہے۔ تو ہندوستان میں نفرت چاہے کتنے بھی بڑھ جائیں، ایک وقت انشاءاللہ پھر ایسا آئے گا، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کوئی بھائی بھائی بن کر کے رہیں گے جس طریقے سے پہلے ہم تھے۔ تو یہ نفرت انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائیں گی۔ آپ اپنے طرف سے کوئی معاملہ کوئی حالت میں بھی قانون کو ہاتھ میں مت لیجیے، قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہر چیز کا آپ حل تصور کیجیے، ہر چیز کا جواب دیجیے۔ تو مجھے امید ہے ان چند باتوں پر آپ اور ہم ضرور عمل کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے حالات سے نکال کر کے اچھے حالات نام فرمائے، اور ہندوستان میں امن، سکون، چین، شانتی، بحالی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔